الرحيم والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. محترم حضرات، گزشتہ کل جو آخری آیت کی تفسیر رکھی گئی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے جو بات کہی تھی، جو سمجھایا تھا، اس کی مختصر سی تفسیر رکھی گئی تھی. اگر ہم قرآن کا بغور مطالعہ کریں تو قرآن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کو سمجھانا اور اپنی قوم کو سمجھانا کئی پہلوؤں سے اللہ رب العالمین نے نقل کیا ہے. اپنے والد کو سمجھا رہے تھے: ابو جان دیکھو، آپ اللہ کی بندگی کو، شیطان کی بندگی مت کرو. اللہ نے مجھے علم دیا ہے، روشنی دی ہے، آپ اس میں علم اور روشنی کے تحت میری بات مانو، آپ سنو. بہت سمجھائے، ہر طرح سے، ہر زاویے سے والد کو سمجھائے، قوم کو بھی سمجھائے. قوم کو سمجھاتے وقت ایک زاویہ بہت عجیب اختیار کیا تھا. کہتے تھے کہ دیکھو، یہ جو تم جس کو معبودان باطل پرستش کرتے ہو، ان کے پاس کھانا پینا رکھا ہوا ہے، یہ کھاتے پیتے کیوں نہیں؟ پھر تم اس سے کچھ پوچھتے ہو تو جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہاں تک کہ حد یہ ہو گئی تھی کہ تمام کو چھوڑ کے جب وہ عید کرنے گئے تھے، ایک بڑے کو چھوڑ دیا اور اس کے اندر اس کی گردن میں کلاڑی میں لٹکا کر ابراہیم علیہ السلام آ گئے. اب معاملہ یہ ہوا، جب گاؤں سے لوگ آئے، پہلے تو معبود کے تعلق سے ایسی ذہنیت ہوتی تھی کہ اس کو توڑنا یا ختم کرنا بولے تو بس وہ آفت آنے. وہ ڈرے تو نہیں، اس بات سے ڈر رہے تھے کہ لگتا ہے کسی نے اس کو آفت مول لیے ختم کر دی. چنانچہ جو ہے معاملہ اٹھا تو یہ ہوا کہ بھائی اس کو یہ کام کرنے والے ابراہیم ہی نام کا ایک جوان ہے. بھائی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، پوچھتے ہیں کہ ابراہیم بتاؤ تم نے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو اگر یہ بات کرتا. یہ دعوت دینے کا ایک طریقہ تھا. ایک تو انداز کیا تھا کہ بھائی دیکھو، آپ ان کو مانتے ہو، یہ اس کو سب کچھ مان رہے ہو، معبود مانتے ہو، اگر یہ واقعی معبود ہے تو پھر یہ بول لے گا، بتا دے گا کس نے اتنا خطرناک کام کی انجام دیا ہے. بہرحال انہوں نے ہر زاویہ اختیار کیا، اپنے والد کو سمجھایا. جب نہیں سمجھے والد، کسی طرح سے نہیں سمجھے، تو پھر سأستغفرک لک ربی، کہتے ہیں اے میرے والد محترم، میں میرے پروردگار سے تمہارے لیے دعا کروں گا، میرا پروردگار مجھ پر بڑا مہربان ہے، میری دعا کو سنے گا. اس کا مطلب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا تھا، وعدہ کر لیا تھا والد سے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا. ظاہر بات ہے اب وعدہ کیا تھا تو ساری زندگی جب تک کہ ان کے والد حیات تھے دعا کرتے رہتے تھے. لیکن جس وقت ان کے والد آزر، بعض لوگ طارق نام بتاتے ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے، آزر ہی صحیح ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی کہا ہے اور حدیث میں بھی آزر ہی آیا ہے. بہرحال تو جب تک کہ اس کا انتقال نہیں، ان کے والد کا، جب تک دعائے مغفرت کرتے رہے. جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر اس کے بعد سے دعائے مغفرت کرنا چھوڑ دیے. کیوں؟ دعا کرنا، ان کے حق میں دعا کرنا چھوڑ دیے، تاکہ ان کو اب تو ظاہر بات ہے موت ہی آ گئی ہے تو ہدایت تو ملنی مشکل ہے. بہرحال اس کی تفصیل اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ میں بتائی ہے، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 114 میں. اللہ یہاں فرماتا ہے: اور ہم نے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. ملکوت کہتے ہیں، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے. جیسے جو ہے جبروت کہتے ہیں، اسی طرح جو ہے رغبتن سے رغبوت یہ جملہ ہے. یعنی ملکوت کا معنی مخلوقات، تمام مخلوقات. مفسرین لکھتے ہیں کہ آسمان، عرش کے اوپر سے، عرش کے پاس سے زمین کے تحت جتنی مخلوقات ہے، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام کا مشاہدہ کیا تھا، تمام کا مشاہدہ کرایا تھا.
اور یہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی الوہیت کو اچھی طرح سے جان لیں، اللہ کی ربوبیت کو جان لیں، اور جب الوہیت اور ربوبیت جان لیں گے، یقین مضبوط ہو جائے گا، تو پھر وہ دعوتی کام میں جو ہے لوگوں کو دعوت دیں گے، اور دعوتی کام میں ان کے لیے آسانی پیدا ہوگی۔ جب انہوں نے مشاہدہ کر لیا، اب مشاہدے کا تجربہ اپنی قوم پہ دیکھیے کتنے اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نقل کرتا ہے فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، رات ہوئی ستارہ دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو لوگوں سے کہا، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ مناظرہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان اور قوم کے درمیان، تو قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ھذا ربی، یہ میرا پروردگار ہو سکتا ہے، رب ہو سکتا ہے۔ یہ مقصد یہ نہیں تھا کہ میرا رب اللہ کو چھوڑ کے بتا رہے ہوں، مقصد قوم کو دعوت دینا تھا، سمجھانا تھا۔ دیکھیے ناحیہ کتنا پیارا ہے۔ آپ ایک بات بتاؤں، اگر آپ جو ہے کسی کو دعوت دے رہے ہیں، دعوتی کام، تو سب سے پہلے کیا کوشش کرنا چاہیے؟ جس باطل نظریے پہ وہ بندہ مبتلا ہے، جس باطل عقیدے پہ وہ جمع ہوا ہے، پہلے اس عقیدے کو توڑ دیجیے، اس میں کم سے کم شک و شبہ پیدا کر دیجیے۔ جب بندے میں شک و شبہ پیدا ہو جائے گا اپنے عقیدے کے معاملے میں، تو پھر وہ صحیح عقیدہ اپنے اندر داخل کر لیتا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت تھی۔ وہ کہتے ہیں، بیٹھ کر قوم کو بتاتے، دیکھو تم اس کو، میں سمجھتا ہوں یہ رب ہے، ستارہ دیکھ کر کہتے ہیں فلما افلا، جب ستارہ ڈوب گیا، دن نکل گیا، تو کہتے ہیں لا احب الافلین، ڈوبنے والے کو میں نہیں پسند کرتا۔ جو ڈوبنے والا رب تھوڑی ہوگا۔ دیکھیے کتنی اچھی تعلیم ہے، یعنی بتا رہے ہیں کہ تمہارا معبود ڈوب جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو دیکھا بلندی پر چلتا ہوا، تو پھر قوم کو بتایا، دیکھو یہ میرا رب ہے۔ اب پوری قوم متوجہ ہوئی۔ ظاہر بات ہے وہ لوگ جو ہے یہی سب تو عبادت کرتے تھے، سورج کی پرستش کرتے تھے، سمجھ رہے ہیں، مختلف پرستش میں لگے ہوئے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم معلوم ہے یہ کرتی تھی، انہوں نے سبق اسی ذریعے سے دیا۔ ٹھیک ہے، بولے ہو سکتا ہے یہی میرا رب ہے۔ جب وہ قوم نے دیکھا کہ ہاں ہو سکتا ہے اس کو رب مان رہے ہیں، جب پھر اللہ نقل کرتا ہے فلما افلا، جب وہ بھی ڈوب گیا، یعنی دین اس پر غالب آ گیا، تو کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لئن لم یہدنی ربی لاکونن من القوم الضالین، اگر میرا پروردگار مجھے ہدایت نہیں دے گا تو پھر میں گمراہ ہو جاؤں گا، یعنی میں راہ راست سے بھٹک جاؤں گا۔ اشارہ قوم کو یہ تھا کہ اے قوم کے لوگوں تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، اے قوم کے لوگوں تم لوگ بھٹکے ہوئے ہو، کیونکہ اگر یہ تمہارا معبود ہوتا، جیسے تمہارا گمان ہے سورج چاند ستارے معبود ہے، جیسے کہ گمان ہے، اگر یہ معبود ہوتا تو پھر یہ ڈوبتا نہیں تھا، یہ میری گائیڈنگ کرتا تھا، مجھ کو صحیح طریقہ بتاتا تھا۔ بہرحال اللہ تیسرا جملہ نقل کرتا ہے، تیسرا جو ہے فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی ھذا اکبر، جب سورج کو دیکھا تو قوم کو سمجھا، ارے ہاں یہ بڑا ہو سکتا ہے، سب سے زیادہ روشنی دیتا ہے، سب سے زیادہ تمازت اس کے اندر، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ فلما افلت، اللہ کہتا ہے کہ جب وہ بھی ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے کہا انی بریء مما تشرکون، اے قوم کے لوگوں جن کو تم معبود بنا رہے ہو نا، چاند سورج ستارے، یہ سب مغلوب ہیں، اور جو مغلوب ہوتا ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ مغلوب کیسے ہے؟ کسی کے اوپر بدلی آ جا رہی ہے، تو کسی کے اوپر رات آ جا رہی ہے، تو کسی کے اوپر دن غالب آ جا رہا ہے، اس طرح سے مغلوب ہو جا رہے ہیں، اور مغلوب معبود نہیں ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو اپنے رب اور معبود حقیقت کچھ تعارف رہنا چاہیے۔ اگر میں پوچھوں گا رب کا تعارف کیا ہے، اللہ کا تعارف کیا ہے، کتنے لوگ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں اللہ کا تعارف بتانے کے لیے؟ بھئی ہم اللہ کو مانتے ہیں الحمدللہ، دن اور رات اس کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کو پہچان کیا ہے؟ ماشاءاللہ رہنا چاہیے۔ اللہ کی پہچان اگر وہ پوچھے، بھائی اگر کوئی غیر مومن ہم سے پوچھے، بھائی تم اللہ کو پکارتا، اللہ کی پہچان کیا ہے؟ قل اللہ احد، کیا اللہ کی پہچان ہے؟ ہمیشہ ذہن میں رکھنا، قل اللہ احد، اللہ کی پہچان۔ بھائی میرا اللہ جو جس کو میں مانتا ہوں وہ ایک ہے، یکتا ہے، اکیلا، تنہا۔ اب جب اکیلا ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، رازق بھی وہی ہے، مدبر بھی وہی ہے، پورے کائنات کو سنبھالنے والا اکیلا، یکا و تنہا۔ الصمد، میرا پروردگار ہوا جس کو میں معبود مانتا ہوں، جس کو اللہ مانتا ہوں، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے، خالق و مالک و مدبر ہے، وہ صمد ہے۔ اب صمد کیا ہے؟ بے نیاز۔ بے نیاز کا معنی ہوتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، حاجت نہ ہو، یہ معبود حقیقی ہے، یعنی اس کو نہ کھانے پینے کی، نہ اڑنے بیٹھنے کی، بات سمجھ رہے ہیں، نہ سونے کی، یہاں تک کہ نیند کی بھی نہیں، اور اونگ تک نہیں آتی پروردگار کو۔ لوگ اس کے محتاج، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ یہ ذہن نشین رکھے، ہمارے معبود حقیقی اللہ کا تعارف یہ پہچان ہے۔ اب جب ہم سے یہ بتائیں گے بھائی کوئی اس کے جیسا نہیں، اس کا کوئی محتاج نہیں،
اس کے سب محتاج، وہ کسی کے محتاج نہیں. اب اس پہ ہر کیٹیگری پہ دیکھیے آئیے. اب لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد نہ وہ کسی کی اولاد. ولم یکن لہ کفوا احد، جو اس کی صفات ہیں اس میں کوئی شریک اور ساجی بھی نہیں ہے. اب آپ غور کریں، یہ جو اللہ کا تعارف اس سورہ اخلاص میں دیا گیا نا، اتنا مختصر، اتنا عمدہ اور جامع تعارف ہے کہ اگر آدمی اس کی گہرائیوں کو سمجھ لے تو بس وہ دیگر معبود کی طرف نہیں بھٹکے گا. کیسے معلوم؟ جتنے بھی معبودان باطلہ معاشرے کے اندر پوجے جا رہے ہیں، جن کی عبادت کی جا رہی ہے، پرستش کی جا رہی ہے، ان پر غور کریں. کسی کی اولاد ہے یا تو کوئی کسی کی اولاد، کوئی جو معبود پکارا جا رہا ہے وہ خود اولاد ہے. ہمارا بولتے ہیں نا بھائی فلاں کے اولاد، اس کے اتنے اولاد، اس کے اتنے ہزار، اس کی اتنی بیویاں. ہمارے معاشرے میں مشہور ہے نا، اور لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں. پھر ہمارے معاشرے میں مسلم طبقہ جس کی عبادت کر رہے ہیں وہ بھی کسی کی اولاد. بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ بھی کسی کی اولاد، اور وہ بھی ان کی بھی اولاد، تو پھر وہ معبود نہیں. یہ پہچان ہے. پھر اچھا، جس کی عبادت کی جا رہی ہے اس کو جو ہے کھانے کی ضرورت ہے. انسان ہے نا بھائی، کوئی بھی انسان دنیا کا رہے گا، اگر اس کو کھانے کی ضرورت ہے تو معبود ہو ہی نہیں سکتا. یہ پہچان ہے، معبود کی علامت. اگر کھائے گا تو پھر اس کو باہر بھی کرنا ہے. یہ بھی انسانی فطرت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ محتاجگی ہے، یہ محتاجگی ہے، یہ بغیر اس کے ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العالمین اسی لیے قیامت جب جنت میں جنتی چلے جائیں گے نا، تو یہ جو سسٹم ہے نا وہ ختم کر دے گا. ایک ڈکار آئے گی، ختم. یہ محتاجگی اللہ وہاں ختم کر دے گا. دیکھیے اللہ رب العالمین کی رحمت. تو یہ محتاجگی ہے بہرحال. تو معبود حقیقی میں کسی قسم کی محتاجگی نہیں. معبود حقیقی کسی کی اولاد نہیں ہے، نہ اس کی کوئی اولاد. یہ معبود حقیقی، اور وہ یکا و تنہا ہے. اب ظاہر بات ہے، ایسا اگر ڈھونڈیں گے معبود کو سوائے اللہ رب العالمین کے، کوئی اور کسی اور کے اندر یہ صفت ہو ہی نہیں سکتی ہے. اسی لیے معبود حقیقی کا تعارف بھی اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو سکھا رہے تھے کہ دیکھو معبود حقیقی تو وہ ہے جو سارے کائنات کا مدبر ہے، اور جو مغلوب نہیں ہوتا ہے. جو مغلوب ہو جائے، جس کے اوپر بادل آ جائے، جس کے اوپر دن آ جائے، جس کے اوپر رات آ جائے، وہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسی انداز میں اپنی قوم کو سمجھایا، اور اس کے بعد کہا انی بریء مما تشرکون، میں تم لوگ جو شرک کر رہے ہو نا اس سے بری ہوں. یعنی اعلان برات کرتا ہوں، اظہار نفرت کرتا ہوں. یہ کھلا عام کہنا ہے، یہ بہت اہم جملہ ہے. لا اخاف. آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیے الحمدللہ اللہ نے ہمیں توحید دی ہے، سمجھ دی ہے. کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو توحید کی اہمیت نہیں معلوم، جو توحید پرست نہیں ہوتے ہیں. اگر راستے میں کچھ ایسے انڈا پڑا دکھ جائے نا، تھوڑا دور سے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کچھ تعویذ وغیرہ دکھ جائے، اگر کسی کو کاٹنے کا، نہیں آفت آ جائے گی. ارے آفت کے تعویذ پہنچا سکتی ہے، آفت کے انڈا پہنچا سکتا ہے. تو یہ بدعقیدگی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ اس کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے. بلی کالی اگر چلی جائے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، ارے یار اب کیا ہوگا. یہ بدعقیدگی ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی ہے، من یخاف اللہ لا یخاف الناس. جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا یقین اور ڈر ہے، لا یخاف الناس، وہ نہ لوگوں سے ڈرے گا اور نہ لوگوں کے بنائے ہوئے بدعقیدگی سے ڈرے گا. ومن یخاف الناس، جو لوگوں کی بنائی ہوئی بدعقیدگی سے ڈر رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ علامت ہے کہ اس کے اندر تقوی مکمل نہیں ہے، اللہ کا وہ یقین نہیں ہے. میں ایک بوڑھی عورت کا ایک تھوڑا سا واقعہ بتاتا ہوں، مختصر سا. اللہ رب العالمین اس خاتون پر رحم فرمائے. بہرحال ایک مرتبہ جو ہے ایک ایریے میں بوڑھی عورت رہتی تھی اور رہتی ہے، اور اس میں جو ہے اس کے کئی بچے تھے. اب بار بار کچھ جادو کے اثرات اس کے گھر پہ ڈالے جا رہے تھے. کبھی مٹی ڈالی جا رہی ہے، کبھی یہ ڈالا جا رہا ہے، کبھی وہ جھاڑو آ رہا ہے. جسے معاشرے کے اندر بدعقیدیاں ہیں، روز کبھی اس دروازے کبھی اس دروازے. ایک دن اس کی اولاد کے حساب سے 7 لیمو، اور 7 لیمو میں 7 سوئی اور 7 مرچیں اولاد جو تھی اس کے، ایسے سب رکھا ہوا سامنے گھر کے لٹکا ہوا ہے. اب سوچیے ذرا سا، اگر ہمارے گھر کے سامنے اگر ایسا کچھ ہو جائے، اللہ محفوظ رکھے ہر مومن کو، تو کیا کریں گے ہم؟ ارے بھائی رے کس نے کھا لیا، گھبراہٹ. باقی الحمدللہ اہل توحید جو ہوتے ہیں نا اتنے نہیں گھبراتے. کھلی ولی جو اللہ رب العالمین چاہے گا وہی ہوگا. وہی ہم صدق اللہ بضر فلا کاشف له، یہ ہمارا ایمان ہے. بغیر اللہ کی مرضی کے پتہ نہیں ہلتا. صرف ہم زبانی نہیں کہتے، عملی یقین بھی ہے، دلی یقین بھی ہے، اور عمل بھی کرتے ہیں. بہرحال الحمدللہ. پھر بہرحال اس خاتون نے کیا جب دیکھا منظر یہ نا، تو اس کو تھوڑا ججمنٹ تھا. محلے میں جیسے رکھتے ہیں نا، خواتین جانتی ہیں یہ فلاں ہی کر سکتا ہے. پہلے خوب زور سے چیلا پکار کر اس خاتون کو جمع کر لی. یعنی پوری پبلک میں وہ بھی خاتون آ گئی جس کے اوپر اس کو گمان تھا. سب جمع ہو گئے.
تو بچے سے بولتی ہے اللہ بیٹا چھری لے کر آؤ، چھری لے کے آتے، ایک گلاس پانی لاتے، ہر لیمو میں سے تھوڑا 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 ایک ایک قطرہ پانی میں ڈالتی ہے اور سب مرچیں نکال کے اس میں ڈباتی ہے، سب سوئی نکال کے پانی میں ڈبالتی ہے، اور کیا کہتی ہے معلوم؟ اب جو ہوگا میں 7 بچوں کا میں خود پی لیتی۔ اللہ اکبر، بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا یقین ایمان اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سے پورا سسٹم سمجھ رہے ہیں نا، ایک بار توڑ ملا مسئلہ خلاص، سامنے والے بولا ارے جب اس کو پی لی ہے، اب پیٹ میں چلا گیا ہے تو اب تو اس کو مر ہی جانا چاہیے، صحیح ہے نا، اب تو اس کو یہ ہونا چاہیے، جب دیکھ لیا کچھ نہیں ہوا تو پھر سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ بہرحال ایمان اور یقین ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جب اللہ رب العالمین پر یقین ہے تو ساری دنیا مل کر بھی اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی قوم نے ان سے جھگڑا کیا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ اس لیے کہ میں جو ہے تمہیں اللہ کی بات بتا رہا ہوں اور اللہ معبود حقیقی کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اس لیے لڑ رہے ہو، اور تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں دلیل تو میرے پاس تھی، میں نے دے دیا، اور تم تو بے دلیل ہو چکے ہو، تمہارا تو منہ بند ہو چکا ہے، پھر بھی مجھ سے لڑ رہے ہو۔ اچھا پھر تمہیں ڈرنا چاہیے، تم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہو، میں ڈرتا نہیں ہوں تمہارے معبودوں سے، میں برات کا اظہار کرتا ہوں کیونکہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ قوم نے لڑا، کوشش کیا، لیکن ان کے پاس دلائل نہیں تھے اور اس طرح سے وہ جو ہے ناکام ہو گئی۔ پھر فرمایا اللہ رب العالمین فرماتا ہے بہرحال اس جملے سے بھی قوم کو دعوت ہی دے رہے ہیں حضرت علیہ السلام، جو جملہ اللہ نے کہا کہ ان سے نہیں ڈرتا جنہیں تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو۔ جب بندے میں ایمان زیادہ ہوتا ہے تو یہ جملہ نکلتا ہے، اور جب ایمان کم ہو جاتا ہے تو پھر ایسا جملہ نکالنے کے لیے بندہ خوف کھاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں کہ جس کے اندر ایمان جتنا مضبوط ہوگا پھر وہ غیروں پر یقین نہیں کرے گا اور بلا جھجک بولے گا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں ڈرتا نہیں ہوں ان سے، جو کرنا کریں گے۔ اور پھر چیلنج تھا کہ سب لوگ مل کے کریں میرے سے کیا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا پھر مہلت نہیں ہے، اشارہ دیے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے ان چیزوں سے کیسے ڈرو جن سے تم شریک بناتے ہو۔ پھر اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو ہے 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ آپ غور کریں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد 17 انبیاء کا اور اللہ تذکرہ کرتے ہوئے آخری جملہ کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ اسی ضمن میں اللہ نے بات کہی ہے 17 انبیاء کا کہ یہ تمام کی تمام وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ رب العالمین نے ہدایت پر قائم رکھا، یعنی اللہ کی ہدایت پر یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ اللہ اشارہ دیتا ہے، اور اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ کہا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یا يَعْمَلُونَ، جو بھی ہے، جو لوگ یہ انبیاء ہیں 17، اللہ نے نبیوں کا نام لی جس میں اولو العزم پیغمبر بھی ہے، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، اللہ نے داؤد علیہ السلام، اسی طرح سلیمان علیہ السلام، ایسے 18 نبیوں کا نام لیتے ہوئے اس کے بعد جملہ کہا اگر ان لوگوں نے شرک کیا اللہ ان کے بھی عمل اکارت کر دے گا۔ اللہ نے اتنا بڑا جملہ امت محمدیہ کے لیے، ہمارے آپ کے لیے دیا ہے کہ نبیوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو اللہ انہیں بھی معاف کرنا، جو کہ ناممکن ہے نا، نبی سے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، محفوظ ہوتے ہیں وہ لوگ، اللہ رب العالمین بچپن سے ان کی حفاظت کرتا ہے جیسے کہ سیرت میں چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ یہ ہمارے لیے ہے، یہ امت محمدیہ کے لیے سبق لینے کے لیے کہ اگر انہوں نے بھی ایسا کیا تو اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا۔ اگر امت محمدیہ کا کوئی فرد جو ہے اللہ کے ساتھ شرک کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین سبق دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ یہ اسی ضمن میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب ہدایت والے اللہ نے کہا ہے کہ انبیاء ہیں، اب انسانوں میں کون ہدایت والے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبیوں کو تو اللہ نے بتا دیے، نبی جو ہے سب ہدایت والے، انسانوں میں بھی کوئی ہدایت یافتہ ہے؟ اللہ نے کہا ہاں ہے۔ کون ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کے ساتھ جو ہے ظلم کو خلط ملط نہیں کیا؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے بخاری مسلم میں اور مسند احمد میں روایت ملتی ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو صحابہ کرام رونے لگے تھے۔ کیوں؟ سمجھ گیا نا، ظلم سے، کیونکہ انسان ہے، بشری تقاضا ہے، ہو ہی جاتے ہیں نا، کس کو جو ہے ڈانٹ دینا، کس کو مار دینا، جانے انجانے ہو جاتا ہے، کبھی کبھی انجانے ہوتا ہے، کبھی جانے ہو جاتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اینا لم یظلم نفسہ، کون ایسا ہم میں جو اپنے نفس پر ظلم نہیں کرتا؟ ہم سے ہو ہی جاتا ہے نا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے ایمان وہ قبول ہوگا، لہم الامن وہم مہتدون، اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے لیے امن و ہدایت ہے اور جو ہے وہ محتد ہیں، یعنی ہدایت یافتہ ہیں جن کے اندر ظلم نہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارے جناب، اے لوگو، اے میرے صحابہ، مقصد وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھ رہے ہو، جو تم معنی لے رہے ہو یہ معنی نہیں ہے۔ کیا تم نے پڑھا نہیں
عبد صالح نیک بندے، اشارہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، عبد صالح کا قول نہیں پڑا۔ کون عبد صالح؟ لقمان علیہ السلام۔ اب میں نے علیہ السلام عموماً کہہ دیا ہے، ورنہ حضرت لقمان کے تعلق سے، نبی ہونے کے تعلق سے صراحت نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ بہرحال اللہ نے اپنا ان کا جملہ نقل کیا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تم نے لقمان کا قول نہیں پڑھا؟ لقمان کا قول کیا ہے؟ کسی کے ذہن میں ہے؟ ماشاءاللہ بولیے، اور مکمل؟ یا بنیا، نہیں آپ نہیں کھایا، آپ سے نہیں کھایا، آپ کو کون کہے گا؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہ آیت تو میں سمجھتا ہوں ہر اہل توحید کو ازبر کر لینا چاہیے، ذہن نشین۔ کیوں معلوم؟ یہ ہر موقع پہ آتی ہے، اور یہ واقع تو بالکل ذہن نشین رہنا ہونا۔ یہ آیت جہاں کی ہے، یہ جو میں نے الذین آمنوا ولم یلبسوا، اور اس کے بعد یہ جو حضرت لقمان کی بات ہے، یہ ازبر رہنا چاہیے۔ کیوں معلوم؟ اللہ نے یہ آیت نازل کی، صحابہ کرام رو رہے تھے کہ بھائی ہم سے کس سے ظلم نہیں ہوتا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کی کہ وہ ظلم نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، بلکہ وہ ظلم ہے جو لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور حضرت لقمان نے کہا تھا اے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے علماء ملتے ہیں شرک کے تعلق سے، ارے یہ شرک نہیں، جتنے یہاں پہ قرآن میں جو آیتیں آتی ہیں نا، عذاب یہ وہ، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں معلوم؟ ارے یہ جو کفر کرتے ہیں ان کے واسطے، یہ ایسے علتیں بیان کر کے، ہیلے بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ بھئی اگر یہ ان کے لیے ہے کفر کرنے والوں کے، تو جو اللہ نے شرک کے بات کہی ہے نبیوں کے تعلق سے، تو کیا نعوذ باللہ نبی بھی ایسا ہو سکتا تھا؟ نہیں، ناممکن ہے نا۔ اسی طرح یہاں پہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کرنے کہ یہ وہ شرک ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا، اور اس میں صاف ہے اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اللہ کا ساجی پارٹنر مت بنانا۔ بات سمجھ رہے نا؟ یہ شرک ہے، اور جو ایسا کرے گا وہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو ظلم کرے گا وہ شرک ہے، شرک، اور شرک جو کرے گا اللہ اس پہ جنت کو حرام گردان دیتا ہے۔ اس لیے اس سے پہلے بھی میں بتایا تھا، ظلم کی تعریف ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی چیز کا غیر محل رکھنا یہ ظلم ہے۔ یہ عربی میں ظلم اس کو کہتے ہیں، عربی میں تعریف یہ ہے کسی چیز کا غیر محل، غیر محل یعنی جہاں اس کی جگہ ہو وہ جگہ چھوڑ کے کہیں اور رکھ دینا، یہ اس شے کے ساتھ یا اس ذات کے ساتھ ظلم ہے۔ جیسے ٹوپی میں نے مثال دی تھی، ٹوپی کا مقام سر ہے، اگر اس کو پیر میں اچھالے تو یہ ظلم ہے ٹوپی کے ساتھ۔ والدین کا مقام احترام ہے، اگر کوئی بچہ اپنے والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، تو یہ والدین کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اسی طرح اللہ کا مقام ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو واسطے وسیلے کسی طرح سے بھی اگر شریک کرتا ہے، اللہ کا پارٹنر بناتا ہے، تو یہ اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے، جو اللہ رب العالمین کبھی نہیں معاف کرے گا۔ اور کوئی آدمی سب گناہ کرے، شرک نہ کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین رحمان رحیم ہے، اللہ اپنی رحمت سے معاف کر سکتا ہے۔ یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر وہ بغیر توبہ کے بھی چلا جائے تو بھی اللہ اپنی رحمت اس کے اوپر کر دے گا، لیکن اگر شرک کرے گا اور توبہ نہیں کرے گا تو اللہ کی رحمت اس کے ساتھ شامل حال نہیں ہوگی، اللہ کبھی اس کو نہیں معاف کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب عطا کیا۔ یہ بہت اہم چیز اللہ نے کہا ہے، یہاں پہ تھوڑا سا اشارت میں بتا دوں۔ حضرت ابراہیم کی نسل کی طرح اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ان کی تکالیف کی وجہ سے ایک فضل کیا۔ کیا فضل کیا؟ کہ ہم نے ان کو اسحاق عطا کیا، اور اسحاق کے ذریعے سے یعقوب ملیں گے، یعنی اسحاق بیٹے اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، ہے نا۔ اور یعقوب کی طرف اللہ اشارہ کر رہی ہے، ان کی نسل چلے گی۔ آپ دیکھ لیجئے، اللہ اکبر، کتنا اہم ہے کہ بنی اسرائیل جتنے تھے، یعقوب جو ہے نا یہی بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل جہاں سے شروع ہوتے ہیں نا، اسرائیل کے معنی عبداللہ، حضرت یعقوب کو ہی اسرائیل کہتے تھے، اور انہی کے جو اولاد ہے وہی بنی اسرائیل ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری اولاد بنی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اتنا سلسلہ لمبا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے دوسری جگہ تذکرہ کیا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام مفسرین کہتے ہیں 100 کے لگ بھگ تھے۔ عمر کتنی تھی؟ آج ہمارے یہاں پہ عمر ہوتی ہے یا تو نکاح کے بعد ہمارے معاشرے میں 2 سال 4 سال میں تو آدمی ڈگمگا جاتے ہیں مسلمان ہونے کے بعد، پھر اللہ در چھوڑ کے دیگر در پہ دوڑتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، جب اللہ نوازنا چاہے تو پھر عمر بھی نہیں دیکھتا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دوسری جگہ نقل کیا ہے کہ لگ بھگ کم و بیش 100 سال کے ہیں۔
اللہ رب العالمین سے دعا کرتے پروردگار مجھے اولاد عطا کر۔ واقعہ بڑا شاندار ہے، حضرت لوط علیہ السلام جو تھے نا، ان کی قوم کو تباہ کرنے کے لیے فرشتے جا رہے تھے، اور جہاں لوط تھے علیہ السلام، جو قوم ان کی تھی، ان کی قوم کو تباہ کرنے جا رہے تھے، تو جہاں رہتے تھے نا وہ راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی پڑھتے تھے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے گزرے نا فرشتے، تو اللہ رب العالمین کا ایک پیغام کیا لے کے آئے تو معلوم؟ اے ابراہیم تجھے اللہ سلام کہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین سلام بھیج رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کو، اور بولے ہم ادھر سے جا رہے تھے، آگے کہاں جا رہے تھے؟ مقصد قوم لوط کو تباہ کرنا ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے تمہیں سلام کہنے کو واسطے روکا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ پروردگار مجھے اولاد عطا کر۔ فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، ایک ساتھ میں خوشخبری سنانا ہے، تمہیں اولاد ہوگی۔ روایت میں آتا ہے، قرآن اشارہ دیتا ہے، ان کی اہلیہ جو تھی نا، وہ کنارے کھڑی تھی، ہنس رہی تھی۔ کیوں ہنس رہی تھی جانتے ہو؟ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، میں ہوں عجوز تو کیا ہوا، سمجھ رہے؟ بانج بولتے ہیں نا، بانج، یعنی اب ان سے کوئی امید نہیں۔ جب جو ہے خاتون کا ایسا کنڈیشن MC کا ختم ہو جائے تو پھر ختم ہو جاتی ہے، امید ختم ہو جاتی ہے، اللہ کا نظام ہے۔ وہ سوچ رہی ہے میں تو میرا سسٹم ختم ہو چکا، سب اولاد نہیں ہونی ہے، ہنس رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ کے جا رہا ہے نا، فرشتے بول کے جا رہے ہیں، ہنستے ہنستے کہتی ٹھیک ہے، اور یہ کہہ کے فرشتے چلے گئے۔ وہاں پہ ایک اور شاندار واقعہ ملتا ہے، انشاءاللہ آگے تفصیل آئے گی تو وہاں بتاؤں، بہت عمدہ واقعہ ہے۔ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ نے یہ رحمت خاص کی، ان کو بھی نبی اور رسول بنایا۔ ان کے بیٹے میں اسماعیل علیہ السلام کو نبی اور رسول بنایا، جن کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے ہم امتی ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کنیکٹڈ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں حضرت اسحاق تھے، انہی کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، انہی کی نسل میں پوری بنی اسرائیل، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے دیگر نسل میں کوئی نبی، بات سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اسحاق علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام، اب ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسماعیل علیہ السلام بھی تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ دوسرا چلا، اور اسحاق علیہ السلام کا سلسلہ دوسرا چلا۔ تو جو اسماعیل علیہ السلام کا سلسلہ چلا اس میں گرچہ نبی نہیں آئے، لیکن نبیوں کے سردار اللہ نے اسی میں بھیج دیا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کی حکمت و مصلحت ہے۔ شرک سے جو ہے ہر بندے مومن کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے، خاص اس میں اللہ رب العالمین نے اس کی تعلیم دی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی بھی جو ہے توحید کی تعلیم دیتے ہوئی ہی گزری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں اللہ رب العالمین جب ہمیں نعمت توحید عطا کیا ہے اللہ اس پر سلامت رکھ، اللہ رب العالمین گمراہی سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کی اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے اللہ تیرے ساتھ کبھی بھی ساری زندگی تا حیات کسی کو شریک اور ساجی کرنے کی بالکل جو ہے اللہ رب العالمین ہمارے اندر شیطانیت ہرگز داخل اور شامل نہ فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک اس دنیا میں رکھ، دین ایمان پر قائم رکھ، اللہ ہمارا خاتمہ بھی حقیقی دین اور ایمان پر ہی فرما دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔